نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا بصير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقه برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشد الناس الأنبياء ثم أمثل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اخلاص اور محبت کے ساتھ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک جل شانہ نے ہم سب پر کرم فرمایا، احسان فرمایا، بندہ نوازی فرمائی، مہربانی فرمائی کہ ہم سب کو اللہ پاک نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ورنہ اللہ کی ذات اس پہ قادر تھی کہ چوڑے چمار سکھ عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ تمہیں کیا معلوم ہے، خدا کی قسم کلمہ نہ ملتا، ایمان نہ ملتا، قرآن نہ ملتا، نبی کا فرمان نہ ملتا۔ اور یہ کتنی بڑی کریمی ہے اس مولا کائنات کی کہ ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ انبیاء سابقین نے، پہلے نبیوں میں سے کافی نبیوں نے یہ تمنا کی، الہی مجھے نبی نہ بنا، مجھے اس کالے کملی والے کا امتی بنا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ نے تمنا کی، اور نبیوں نے اس بات کی آرزو کی، اے کاش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی بن جاتا۔ اور آج امت کا حال جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ اتنی عظیم امت، یہ اتنی بڑی امت، یہ اتنی شان والی امت، خدا نہ کرے اگر یہ امت دوزخ میں گئی، جہنم کی طرف گئی، تو اسے دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی روئیں گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے سألہم خزنتها ألم یاتکم نذیر، او دوزخ کی طرف جانے والوں، کیا تم نے اللہ کا قرآن کبھی نہیں سنا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تم نے قرآن نہیں سنا، صحابہ کرام کی زبان سے قرآن نہیں سنا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی ایسا مرتا ہے، ایسی موت آتی ہے بعض آدمی کی کہ آسمان کے فرشتے بھی روتے ہیں، الہی وہ کہاں چلا گیا جس کی تہجد کی نماز آیا کرتی تھی آسمانوں پہ؟ یا اللہ وہ کہاں چلا گیا جس کے قرآن کی تلاوت آسمانوں پہ آیا کرتی تھی؟ اس قدر برگزیدہ بندہ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض آدمی ایسا مرتا ہے کہ اس کے مکان کی دیواریں، کھڑکیاں، روشن دان، دروازہ بھی روتا ہے۔ یا اللہ وہ مصلی پر کھڑا ہو کر سر سجدے میں رکھ کر آنسو بہا بہا کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا؟ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں اس کا منہ چوم لیتا ہوں۔ آج مسلمان انہی چیزوں سے بھاگتا ہے،
توفیق نہیں، سارا دن نیند ختم نہ ہوگی، سستی نہیں اترے گی، پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے پڑے رہیں گے۔ اور یہ بات یاد نہیں کہ یہاں پڑھنے سے کیا فائدہ، قبر میں صرف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور دیر کوئی نہیں، آئی قبر آئی قبر، صبح آئی یا شام آئی، رات کو آئی یا دن کو آئی، کوئی دیر نہیں۔ اسی لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اپنے اپنے وقت میں مشکلات سے دوچار ہوتے رہے، پریشانیاں جھیلتے رہے، اللہ کا نام بلند کرتے رہے۔ انبیاء کرام میں سے ایک اللہ کا برگزیدہ نبی سیدنا ایوب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ یوسف علیہ السلام کی آل میں سے نہایت خوبصورت حسین پیغمبر ہے، اور ویسے بھی ہر نبی حسن کے اعتبار سے بھی اونچا ہوتا ہے اور ذات کے اعتبار سے بھی اونچا ہوا کرتا ہے، تاکہ نبوت کے دامن پہ کوئی داغ نہ آئے۔ نبی کی صورت بھی نرالی ہوتی ہے اور نبی کی سیرت بھی نرالی ہوتی ہے۔ نبی کی آنکھ اس زمانے کے لوگوں سے نرالی ہوتی ہے، اور نبی کا دل و دماغ، نبی کا جسم اقدس تمام لوگوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام پر اللہ کا بڑا کرم، اللہ کی بڑی مہربانی، بڑے انعامات ہیں، بڑے انعام ہیں۔ اللہ پاک کا ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، توجہ کرنا، ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو اتنا یاد کیا، اللہ کی اتنی عبادت کی، 80 برس تک آنکھ کی پل جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ ہوئی۔ 80 برس تک آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ کی ایوب علیہ السلام نے۔ اتنا اللہ والا، اتنا برگزیدہ نبی، اتنا بڑا پیغمبر، اور گھر والی سیدنا یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی حضرت رحمت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، شیطان نے فوراً لگا دی، ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے، سر پہ تاج نبوت ہے، پیروں کے نیچے بادشاہی ہے، آرام ہے، ہزاروں نعمتیں کھاتا ہے، اسے کیا تکلیف ہے؟ آواز آئی، شیطان میرے ایوب کو اگر دکھ بھی آ گیا پھر بھی مجھے یاد کرے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او شیطان، ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے؟ وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شیطان کہنے لگا، اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے؟ تو یوں لکھا علماء کرام نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، میں اپنی کچھ کارروائی کروں، پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے۔ فرمایا، جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا۔ پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کی چھت گرا دی گئی،
جتنے بھی بچے تھے، جتنی بھی بچیاں تھیں، تمام کے دماغ ناک کی بل بہ کر نکل گئے، سارے کچلے گئے۔ صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے۔ اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو نہایت تکلیف ہوئی، سارا خاندان ختم ہو گیا، ایک بیوی بچی، ایک بیماری طویل ہوتی چلی گئی، پریشانی کے دن بڑھتے چلے گئے، سارا بدن گل گیا۔ ایوب علیہ السلام کی گھر والی مزدوری کرنے جاتی ہے، لوگوں کے آٹے چکی چلا چلا کے پیستی ہے، گھڑے اٹھا اٹھا کر 10 میل سے پانی لا کے دیتی ہے، سوکھے ٹکڑے لا کر خود بھی کھاتی ہے، پانی میں بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی ہے۔ شیطان نے ان گھروں میں جا کے بھی بتلایا، اس کے خامن کو کوڑ لگا ہوا ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، یہ اس کو ہاتھ لگاتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو پانی پلاتی ہے، تمہارے برتنوں کو آ کے ہاتھ لگاتی ہے، تم سب کوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ 10 میل کا ماہی سفر کر کے جاتی ہے، آگے سے عورتیں دھکا دے کر باہر نکال دیتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی گھر والی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، لوگوں کے پانی کے مشکیزیں اور گھڑے اٹھا اٹھا کر کندھے کا چمڑا اجڑ گیا۔ اس پریشانی کے عالم میں آتی ہے، جاتی ہے، گزارا کرتی ہے۔ بستی والوں نے کہا ساری بستی میں کوڑ پھیلاؤ گے، اسے اٹھا یہاں سے باہر لے جاؤ، اٹھا کے کہیں جنگل میں، مارے گی ساری بستی کو۔ پتا چلا کہ یہ جو لوگوں میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ مرض دوسرے کو لگ جاتا ہے، یہ نئی بات نہیں، یہ پرانی ہے۔ تیرا مرض مجھے لگ جائے گا، میرا مرض تجھے لگ جائے گا۔ اچھا، بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بیماری میں جراثیم ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ زنا کے جراثیم نہیں لگتے، بدماشی میں کوئی جراثیم نہیں، ظلم میں کوئی جراثیم نہیں، اٹھایا جس کو چاہا قتل کر دیا، قتل کرنے میں کوئی جراثیم نہیں، رشوت بٹورنے میں کوئی جراثیم نہیں۔ یہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس میں کوئی جراثیم نہیں۔ سود کھاتے ہیں، میں کہتا ہوں سود میں اور سور میں کوئی فرق نہیں، صرف 2 لفظ کا فرق ہے، یہ سارا ملک سود کھا رہا ہے۔ باقاعدہ بینکوں میں بیٹھ کر کاغذ قلم دوات لے کر اپنے اس کا حساب کرتے ہیں، تم نے کم لگایا، میرا سود زیادہ بنتا ہے۔ نئی بات نہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ 4 آنے سود کا کھانا اتنا عظیم گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا اپنی سگی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ بدکاری کی ہو۔ کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ آخر اس قدر بدامنی کیوں ہے، بے برکتی کیوں ہے، رحمت نہیں، سکون نہیں، تمام چیزیں ختم ہوگی کیوں ہے؟ اور جب ہماری خوراک سور ہو گئی، سود ہو گئی، حرام ہو گیا، بیوی بچوں کو ہم حرام کھلاتے ہیں، پھر سکون کہاں سے آیا؟ اور اسے حرام نہیں سمجھتے۔ اب ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، تمہیں بری لگے گی، یہ لکھے پڑے لوگ کہتے ہیں
جی دیکھو مکان کا کرایہ علماء کہتے ہیں جائز ہے، دکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، پلاٹ کا کرایہ کھانا جائز ہے، زمین کا کرایہ کھانا جائز ہے، گھوڑے پہ کرایہ کماؤ کھانا جائز، اونٹ پہ بھاڑا کرایہ کماؤ جائز، لاری پہ کرایہ کما کے کھاؤ، کار ٹیکسی ہوائی جہاز میں کما کے کھاؤ جائز۔ اتنی بات کر کے پھر منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو نا جی، جب ہر چیز کا کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کھانا گناہ کیوں ہے؟ ایک آدمی 100 روپے کسی کو دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی 110 لوں گا اگلے مہینے میں، وہ کہتے کیوں گناہ ہے؟ ہر چیز کا جب کرایہ کھانا جائز ہے تو پیسوں کا کرایہ کیوں ناجائز ہے؟ اب لمبے چوڑے مسئلے اگر کروں گا تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ، بھائی گدھے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بل مال کو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا، اٹھا یہاں سے، چل بار لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتہ ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا گرک کر لے جا۔ ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے، کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں۔ سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زبان ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی، تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا۔ میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا۔ فرمایا آج تم بھی یہ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا ہی یقین آئے گا۔ فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی۔ حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر ذرا ڈھیلی تھی۔ وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم۔ فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے، آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا۔ تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا، کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے، جب کوئی بری گل ہو، وہ یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے،
حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے. تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا. کان میں لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی. پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور و نزدیک. سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے. ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے. جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے. یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے, برباد ہو جاؤ گے. یوں لکھا ہے مفسرین نے حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے. پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی, فاقوں پہ فاقے کاٹے. اور ایک اور میری بات سن لو, مفسرین نے لکھا ہے یہ دھکے کھانے والی جس کے کندھے کا چمڑا اڑ گیا, جس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, علماء نے لکھا ہے اس وقت کی دنیا میں عورتوں میں سارے عالم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی حضرت رحمت. آخر یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا جس کو دیکھ کر مصر کی عورتیں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی, پوتی کے بھی کچھ اثر تو ہوگا نا. سلی پوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت رحمت. پیغمبر کی گھر والی ہو کر اتنی تکلیف. یا آج کل کی گھر والیوں کو بھی دیکھ لو, رہیں گی کھاویں گی سارا دن بکری کی طرح منہ چلائیں گی, سوٹ پہ سوٹ پہنیں گی, تھوڑی سی بات ہو جاؤ منٹوں میں چھوڑ کے ایک طرف ہو جائیں گی. کہاں ہے وہ بات؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک دن فرمایا, حضرت رحمت کی حالت دیکھ کر ترس آیا ایوب علیہ السلام کو. تو یوں فرمایا, اے رحمت ایک بات سن, میری بیماری لمبی ہو گئی, یہ آزمائش ہے اللہ کی, نہ جانے کتنی مدت ابھی اور مجھے اس میں رہنا ہے. تو عورت ساتھ ہو کر اتنی حسین و جمیل ہو کر دھکے کھا کھا کے مر گئی, میں تیری حالت کو نہیں دیکھ سکتا. ایک دو دن کی بات نہیں, اسی طرح مسلسل چلتے چلتے 80 برس گزر گئے. ہاں, تمہارا مائی باپ بڈھا بھائی بیمار ہو جائے نا, کئی آ جاتے ہیں جمعے میں اجی دعا کر دینا اللہ پاک یا ادھر کر دے یا ادھر کر دے. دعا منگوانے آتے ہیں کہ جلدی رگڑا نکل جائے تو جائے اپنے ٹھکانے جان چھوڑے. کون اسپتالوں میں کھانا پہنچائے, کون ڈاکٹروں کے پیسے بھگتائے. جس اولاد کے پیچھے ساری عمر جھوٹ بولنا, رشوت بٹوری, حرام کا اکٹھا کیا, آج تو بیمار پڑا ہے, اولاد پہلے دعا مانگ رہی ہے اللہ جلدی کر. مولویوں کے پاس آ جاتے ہیں, جی حضرت جی دعا کر دو, اگر زندگی ہے تو اللہ تندرستی دے ورنہ سنبھال لے. ہاں, اسے اللہ سنبھال لے, بینک بیلنس تو سنبھال لیو, سارا کوٹھی بنگلہ تو سنبھال لیو. تیرے مرنے کی دعا اولاد کراتی ہے جا کے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا, اللہ والی نہ جانے کب تک میرا یہ مرض ہے, کب تک میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں. میں تجھے طلاق دے دیتا ہوں, اپنے گھر چلی جا, میرا اللہ مالک ہے. قربان جاؤں. حضرت رحمت نے پوچھا کہ اے ایوب یہ بتاؤ میری اور تمہاری خوش خرمی اور مسرت کی زندگی کتنے سال گزری؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا 80 سال.
80 سال. جواب سنو اور حیران ہو جاؤ اور اپنی بیوی بچیوں کو اور بہنوں اور بیٹیوں کو بتاؤ اور سناؤ اور انہیں بتاؤ کہ آخرت کے لوگ یوں ہوا کرتے ہیں. حضرت رحمت رونے لگی اور کہنے لگی اللہ کے نبی، اللہ کے پاک پیغمبر، آج 80 سال تو میں تیری ساتھ لگی رہی، تیری بغل میں سوتی رہی، تیرے بستر میں سوتی رہی، تیری ساتھ مل جل کر کے کھاتی پیتی رہی. اب آزمائش آ گئی، تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں. کل قیامت کا دن آئے گا، میرا رب جب مجھ سے پوچھے گا اور رحمت میرے ایوب کو چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی، اس وقت کا جواب سکھاؤ، کیا جواب دوں گی؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے سکوں گی؟ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی. مر جاؤں، میری جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکے ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی. اتنی پریشان حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، مزدوری پہ جاتی تھی، لوگوں کے پانی کے گھڑے مشکے ڈھوتی تھی، آٹے پیستی تھی، سودے دور دور سے خرید کے لا کے دیتی تھی، سوکھے ٹکڑے لا کر پانی میں بھگو بھگو کر اپنے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام کے منہ میں ڈالتی تھی. اتنی پریشان حال عورت اور اتنی مدت کی خدمت گزار جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی. یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے. کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے. اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے. تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی. ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا. ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے. او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا تسبہ، تسبیح نہیں تسبہ، اتنا بڑا تسبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا. دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا، پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گڑن 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 گڑن. آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حال ہے تیرا، کدھر پھر دیے؟ وہ پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے. اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے؟ کہ جی ہاں بیمار ہے. کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے. چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا. جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھٹ جائے گی. جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا. اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی.
اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا۔ کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے، بابے ہی بن کے آئیں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگے، مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا، انہوں ذبح کر کے چڑھائے تے پھینک دیواں، سٹ دیواں، جڑا کوڑوں لنگے گا انہوں بیماری لگ جاوے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا۔ اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا اجڑ گیا، بھوکی کی انگڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دوں کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانوں کا مقابلہ کرتی ہے، اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے، اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کی کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا، اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وَذْكُرْ ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ فرمایا وذکر ذکر کر
عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا. اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اے میرے نبی، کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر. جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا. فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آ گئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا. وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے. اور ایوب، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے. شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے. اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری، دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے، گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے، مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو، تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا. آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو.
یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں. فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں، یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارا، ارقو برجلک ارقو برجلک، اپنا پیر زمین پہ مارا. ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا، آواز آئی ہاذا مغتسل بارد و شراب. اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو. چنانچہ پانی پیا، غسل کیا. جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی وہی جوانی، وہی خوبصورتی پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی. اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار. شکر ہے اسی اٹھے نہیں سی، یہ تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہوا پرانا، چھوڑنا سی اسے پاسے لے جانا سی، اور ایک پرانا بابا تھلے. حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بنا دے. اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے. اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوں. یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یوں جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھونپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا. حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی. خیر ہے آگے میں آ کے کھولنا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو. اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے تو پریشان حال ہو گئی. اللہ غنی، جس کی 80 برس اتنی مصیبت اٹھا کے خدمت کی ہو. حضرت رحمت جب دروازے پہ کھڑی ہوئی اپنی جھوپڑی کر جھوپڑی کو خالی دیکھا، روئی، جولی پہلے اللہ میں بے گناہ ہوں، میرے مالک نہ جاتی تو یہ پیٹ کیسے بھرتی. اس کے لیے ٹکڑے لینے گئی تھی، کون جانور کھا گیا، کون اٹھا کے لے گیا. یا اللہ کوتاہی میری ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی، مجھے معاف کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب حضرت رحمت کو پریشان دیکھا تو آ کے ہاتھ پکڑا اور کہا رحمت اللہ کا شکر ادا کر، میں وہی ایوب ہوں، اللہ نے تندرستی عطا فرما دی، میں وہی پیغمبر ہوں ایوب علیہ السلام. لگا اچھا. فرمایا کہ دیکھ لے اللہ نے پانی میں سب کچھ تندرستی پیدا کر دی، میں نے پانی پیا اور غسل کیا، میرا یہ تندرستی والا حال ہو گیا. اب ایک بات جو میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ تم بھی بھول گئے ہوگے. ہم 1,00,000 قسمیں کھاتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، وقت گیا گئی گزری، پھر کون یاد کرے کتنی قسمیں کھائی، کیا نیم دھرم کیے، کتنا جھوٹ بولا، کون پرواہ کرے. حضرت رحمت یکدم خوش ہو گئی، یا اللہ میرے مصیبت کے دن ختم ہو گئے، میرا خامن تندرست ہو گیا. مگر ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اور رحمت تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے. تکڑی ہو جا، مجھے اپنی قسم یاد ہے، پوری کروں گا، میں تندرست ہو گیا ہوں، 100 لاٹھیاں تجھے کھانی پڑیں گی. آخر پیغمبر ہے نا، جو قسم کھائی تھی وہ یاد ہے. ہم اب قسم کھائیں گے یہاں سے نکل تو انشاءاللہ فوراً بھول جائیں گے.
اور ایسی قسم گھر والی کو مارنے والی تو ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنی. کون مارے بھائی؟ ڈنڈے مارے گا تو اگلے دن تندور پہ بیٹھا رہے گا، پھر جائے گا کہاں؟ کمال ہے حضرت رحمت کا. یوں لکھا مفسرین نے، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، میری جان کی خیر ہے، تیری قسم پوری ہو، میں حاضر ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں حاضر ہوں، آپ اپنی قسم پوری کریں، میں حاضر ہوں، مر جاؤں گی کوئی پرواہ نہیں، نبی کی قسم غلط نہ ہو جائے. یہ نہیں کہا کہ ایوب آج تندرست ہو گیا تو لاٹھیاں یاد آ گئی. یاد ہے میں نے کتنے دن مصیبت کے بڑے، تیرے پیچھے چھالے پڑ گئے، میرے کندھے کا چمڑا اجڑ گیا، میری صحت خراب ہو گئی، میرے پیروں میں چھالے پڑ گئے، میں رل رل کے مر گئی، اور تم لاٹھیاں لیے کھڑے ہو. عورت کو بھی اللہ جل شانہ کی کتنی پہچان تھی، کتنی بڑی معرفت تھی، اور وہ تو خامن تو تھے ہی نبی. حضرت ایوب علیہ السلام نے تیاری کی لاٹھیاں مارنے کی. فوراً وہی آئی، ایوب اور میرے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، وخذ بیدی غصا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اے میرے ایوب، ایک طرف تیری قسم ہے، ایک طرف میری بندی رحمت کی مشقت اٹھانے والی جان ہے. تیری قسم غلط کرو، تیری نبوت پہ دھبا آئے گا. تیری قسم پوری کراؤ. یہ مائی اتنی حسین ہو کر، اتنی خوبصورت ہو کر، اتنی نازک مزاج ہو کر، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کی جان پہ 100 لاٹھیاں پڑی تو یہ کیا کہے گی میرا رب کیسا ہے؟ اور میرے ایوب 100 سیکھ لے لو جھاڑو والی، اور میری رحمت کی کمر میں مار دو، تیری قسم پوری ہوگی، میری رحمت کی جان بچے گی. یہ پیغمبر کے لیے بات تھی. کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا. کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ لیکن نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا. ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے. فرمایا واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق، یہ سب نبی میرے بندے تھے. ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی. جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے. پہلے تو بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو. جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. ایوب، اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ یوں لکھا ہے کہ زمین پھٹی اور آواز آئی وَوَهَبْنَا لَهُ
اہلہ ومثلہم معہم، میں نے ایوب علیہ السلام کی اولاد بھی لوٹا دی، ومثلہم معہم، اور زیادہ دیا۔ اب تمہارے کئیوں کے دماغ میں ایک بات آئی ہوگی، چلو بیمار تو تندرست ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے؟ جب مر گئے مٹی میں مٹی ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، وہ زندہ کیسے ہو گئے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ پر جانے نا ہماری رگوں کو، خداوند کریم فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ۔ اب جواب آ رہا ہے، فرمایا رحمتم مِّنَّا، رحمتم مِّنَّا، میں نے اپنی کریمی سے ان کو زندہ کر دیا۔ یا اللہ کیوں زندہ کیا، کیا فائدہ؟ فرمایا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مندوں کو عبرت حاصل ہو اور انہیں یہ پتا چلے کہ میں ہوں وہ جو مارنے کے بعد زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں، جب چاہوں کسی کو زندہ کروں، جب چاہوں کسی کو موت بھیج دوں، چاہوں سارے خاندان کو اکٹھا برباد کر دوں، اور چاہوں تو ترتیب وار کروں۔ کون ہے مجھے پوچھنے والا، ٹوکنے والا، روکنے والا؟ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر پایا، اتنی لمبی عمر میں بھی بیماری میں کبھی خدا کی شکایت نہیں کی۔ اور ہم تو 4 دن بیمار ہو کر کے پتہ نہیں کہ ہم نے اللہ کا کیا بگاڑ دیا جی، پتہ نہیں میرے سے کون سا گناہ ہو گیا، اور گناہ کے بغیر سانس تو ہمیں آتا نہیں، تو یوں کیوں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے گناہ میں؟ ارے سارے ہی، بس ہر وقت یہ دعا کرو یا اللہ امتحان کے قابل ہم نہیں، آزمائش کے قابل ہم نہیں، یا اللہ ہم فتنوں کے قابل نہیں، ہم پر تو اپنی کریمی فرما، ہم پر تو اپنی رحیمی فرما، یا اللہ رحمت والی چادر اڑا، کریمی والا دریا بہا، مہربانی والی نظر کر، عطا کر تو وہ اپنی بندہ نوازی والی جب ہمارا کام چلتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک پیغمبروں کے جو واقعات فرماتے ہیں ان سے اللہ کا منشا یہی ہے کہ میری امت سنبھل جائے، عورتیں بھی عقل پکڑیں، عبرت پکڑیں کہ دیکھو وہ بھی تو ایک مائی تھی، اس کے بھی پیٹ لگا ہوا تھا، نفس بھی تھا، کھانے کو بھی پیٹ مانگتا تھا، کتنی وفادار ثابت ہوئی کہ وقت کے پیغمبر نے، گھر والے نے خود کہا کہ چلی جا، وہ کہتی نہیں 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 نہیں، کیا چلی جاؤں چھوڑ کر، کیوں جاؤں؟ خدا اگر پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو آج کی عورت بھی اگر یہ سوچے کہ اللہ میرے سے پوچھے گا، اللہ پاک کے یہ عدالت ہوگی، میری پیشی ہوگی، اور مرد بھی قدر کرے۔ اور پھر سب سے مین بات ان آیتوں میں سے یہ نکلی کہ شرک جو ہے یہ ایسی لعنت ہے جس سے نبی اتنی نفرت کھاتے ہیں کہ گھر والی کو بھی معاف نہ کیا۔ دیکھو یہ نہ سوچا کہ اتنی لمبی چوڑی خدمت گزار ہے بیچاری، رات دن مر گئی میری خدمت میں، اب اگر ایک بات منہ سے کری دی کسی کے کہنے سے تو یوں کہتے دیکھو ایسی بات نہیں کیا کرتے۔ فرمایا تو نے شرک کی بات میرے سامنے کی کیوں؟ تیرے دل میں غلط عقیدے والی بات آئی کیوں؟ اور پیغمبر کو وہی دکھ پہنچا کہ ایسی باتیں کر کر میری گھر والی جہنم کا انگارہ نہ بن جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے گھروں کو اپنے خیر و برکت سے آباد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پڑھ کر مجھے گود میں لیتی تھی، جب تک 14 پارے نہ پڑھ لیتی تھی دنیا کا کوئی کام نہ کرتی تھی، یہاں تک جب میں شعور میں آیا جس طرح میری امی پڑھتی گئی اسی طرح میں بھی پڑھتا گیا، یہاں تک کہ آج 14 پاروں کا حافظ قرآن ہوں۔ میرے دوستوں جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے بیٹا قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، جب ماں تہجد پڑھنے والی ہوتی ہے بیٹا فرید الدین ہوتا ہے، جب ماں نمازی ہوتی ہے بیٹا معین الدین اجمیری ہوتا ہے، اور جب ماں ساری رات روتی ہے بیٹا امام ربانی ہوتا ہے، مجدد الف ثانی
روحانی ہوتا ہے، جب ماں نماز پڑھتی ہے بیٹا داتا علی حجویری ہوتا ہے، جب ماں ساری ساری رات روتی ہے اللہ کی بارگاہ میں گردن جھکاتی ہے بیٹا بھی کربلا کے میدان میں نیزے کی انی پہ قرآن سناتا ہے۔ رسول کی عزت کرو، قرآن پہ عمل کرو، نجات ہے۔ جن نوجوانوں نے یہ پروگرام بنایا ہے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی۔ ہماری نظر نیاز کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جب منت مانتے ہیں نا اس وقت تو کہتے ہیں یا اللہ پتر نو خیر ہوگے، اے کرانگی اے کرانگی او کرانگا او اے دواں گے او، جدو کام بن جاندہ ہے تو کون تے میں کون۔ قرآن کہتا وَإِذَا نَمْنَا لِلْإِنسَانِ رَغَمَنْ بِجَانِبِهِ، جب خوشی پہنچتی ہے تو کروٹیں نہیں بدلتے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب مصیبت آئے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم لوگ تو قسم کھا کر کے بھی مکر جاتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں لوگوں کے سامنے قسم کھاتے ہیں، او لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ زمانے جاہلیت میں بھی، ایمان کے بعد بھی، پہلے بھی کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم میں سے بھی کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے؟ ہاں یہ قسم تو آسان سارے چک سکتے ہیں، وہ ساری زندگی بھی سچ کدے نہیں بولے۔ یہ قسم تو ہم ہر وقت کھا سکتے ہیں نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں مالک کی کائنات کی قسم میں نے ساری زندگی میں کبھی گیت نہیں گایا، ساری زندگی میں۔ ہمارے یہاں چٹی داڑھی 80 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، بوڑھا قبر میں تیاری ہے، بیٹھا ہے نا، پھر بھی اندر 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 کنجری بڑی پئی ہے، قبر کی تیاری ہے، قبر میں لاتیں لٹک رہی ہیں، اندر کنجری گھسڑی ہوئی ہے، پھر بھی خام خواہ بیٹھا بیٹھا بھی قرآن پڑھ جا پھانسی لگتی ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، کنجری کا گیت گانے بڑا مزہ آتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بدبختی کا زمانہ آئے گا، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے،